اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور الرحیم۔ سورہ ہود آیات 40 اور 41۔ حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا ہمارا عذاب۔ ویسے امر کا معنی معاملے کے بھی ہوتے ہیں، حکم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن امر سے مراد یہاں پر وہ عذاب الہی ہے جو حکم الہی سے آیا۔ وفارت النور، اور تنور ابل پڑا۔ فارا لفظ یفورو جوش مارنے کے معنی میں آتا ہے، پکتی ہوئی ہانڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ابلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب تندور بھڑک اٹھتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک علامت تھی حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے کہ جب تندور سے پانی ابل پڑے تو تم سمجھ لینا کہ اب وقت عذاب آ چکا ہے، تو اپنے ساتھی اہل ایمان کو اور باقی جن کے بارے میں حکم آگے آ رہا ہے ان کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جبکہ بعض موجودہ دور کے مفسرین نے اس سے سائیکلونی طوفان کی تعبیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے جو قوم نوح پر آیا، جس سے سخت بارش بھی ہوئی اور آس پاس کے سمندروں کا پانی بھی ابل پڑا۔ اب اس ساری صورتحال میں اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا احمل سوار کر لے، فیہا اس میں، یعنی اس کشتی میں جو اللہ کے حکم سے تیار کی گئی تھی، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو دو، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کا جوڑا جوڑا لے لیں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا سوائے من سبق علیہ القول جس پر اللہ کا قول سبقت کر چکا ہے۔ تو الا من سبق علیہ القول یعنی تمہارے اہل میں سے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور اس فیصلے سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روز اول ہی سے الٹیمیٹم کے جواب میں سنا دیا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس حکم ازلی کی زد میں آ چکے ہیں تو وہ اس میں سوار ہونے سے محروم رہیں گے، باقی کو اس میں سوار کر لو۔ وَمَنْ آمَنَ اور جو ایمان لائے ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجئے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اب اس صورتحال کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ وما آمنا اور نہیں ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، الا مگر، قلیل تھوڑے لوگوں نے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ہولناک طوفان تمام موجود انسانوں کی عظیم اکثریت کو بہا کر لے گیا، صرف تھوڑے سے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس سے محفوظ رہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کی بے نیازی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں اکثریت گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو ایمان سے محروم ہیں، وہ اس گندگی سے اپنی زمین کو پاک ہی دیکھنا پسند کرتا ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کی مقدار زیادہ ہے اپنی زمین کی پشت پر اس کو لادے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے اس کی بے پایا رحمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہر چند ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو لیکن اللہ رؤوف الرحیم ایسے لوگوں کی قدر فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر قریش کے مغرور اور اکثریت کے لیے بھی وعید ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں اور نہتے لوگ ہیں، اور اہل ایمان کے لیے بھی سبق ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ تعداد میں کم ہی رہے ہیں، اکثریت تو انہی لوگوں کی رہی ہے جو نافرمانی پر قائم رہے۔ وقال ارکبوا فیہا اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔
مجریہا اس کا چلنا بھی ہے، و مرساہا اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سوار ہو جانے کی دعوت بھی دی، تو پہلا کلمہ جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو یہ کلمہ اس حقیقت کی تعبیر ہے کہ اسباب اور وسائل بظاہر خود کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن مومن کا اصل اعتماد اسباب اور وسائل پر نہیں بلکہ اللہ رحمان الرحیم کی رحمت پر ہوتا ہے۔ اس کی عنایتیں شامل ہو جائیں تو ایک تختہ بھی انسان کو پار لگا دیتا ہے، اور اگر اس کی رحمت شامل نہ ہو تو بڑے بڑے بحری جہاز پاش پاش ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے جو کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اس میں بھی اصل اشارہ یہی ہے کہ ہماری نگاہ صرف اسباب پر ٹک کر نہ رہ جائے بلکہ اسباب کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے وہ بھی نگاہ میں رہے، اس لیے کہ اسباب اسی کے اذن سے کام میں آتے ہیں۔ ان ربی یقیناً میرا رب لغفور یقیناً درگزر کرنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے آخر میں غفور اور رحیم کی صفات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ جس طرح مجرد اسباب پر بھروسہ جائز نہیں، اسی طرح اپنے اعمال پر بھی خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں انسان کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل بھروسہ اللہ کی مغفرت اور رحمت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص بخشش اور رحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ سورہ ہود آیات 42 اور 43۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب اللہ کا امر حکم آ گیا اور پانی ظاہر ہوا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے اور اپنے ساتھ جانوروں کے جوڑے بھی اور ایمان لانے والوں کو سوار کر لیا۔ اب سوار ہونے کے بعد پانی بڑھنا شروع ہوا۔ اگلا منظر اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، وَهِيَ تَجْرِي اور یہ چل رہی ہے، بہم ان کے ساتھ، فی موجن موجوں کے درمیان میں، کل جبال جیسا کہ پہاڑ ہوں، یعنی کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام متلاطم موجوں کے اندر چل رہی ہے۔ اور وَهِيَ تَجْرِي پڑھنے اور سننے والوں کے سامنے تصویر کشی، منظر کشی کر رہے ہیں یہ الفاظ۔ وَهِيَ تَجْرِي اور وہ چل رہی ہے، بہم ان کے ساتھ، فی موجن ان موجوں کے درمیان میں، کل جبال جو پہاڑوں جیسی ہیں۔ موجیں اس طرح اٹھ رہی ہیں گویا کالے پہاڑ اٹھ رہے ہوں۔ یہ صحیح تصویر ہے طوفانی سمندر کے اندر موجوں کی اٹھنے کی۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ان کا بیٹا، تورات میں اس کا نام کنعان آیا ہے، وہ کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آئی اور اس کو آواز دے کر پکارا، ونادا اور بلایا، پکارا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابنہ اپنے بیٹے کو۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے اس کو کشتی میں سوار نہیں کیا گیا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ جو ان سے الگ تھا، دور تھا۔ آپ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور تو نہ ہو جا، مع الکافرین کافروں کے ساتھ۔ اس پکار میں بیک وقت شفقت اور دعوت دونوں کی روح سموئی ہوئی ہے۔ یا بنیہ باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے نہایت پیار کا خطاب ہے۔
اور ولا تکن مع الکافرین میں آخری دعوت ہے جو لخت جگر اب بھی موقع ہے کہ ان کافروں کا ساتھ چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جائے۔ اب یہ سارا منظر اس طرح ہوا کہ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی ہیں۔ ان موجوں کے تھپیڑوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نبرد آزما ہے کہ اتنے میں نگاہ جو اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر جوان بیٹا حالات سے پریشان کھڑا ہے۔ آخر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ منظر ان کو نہ دکھایا جاتا، جس طرح دوسرے بہت سارے کفار ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر ڈوبے، اسی طرح یہ بھی نگاہوں سے کہیں دور ہی موت کا لقمہ بن جاتا، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نوح علیہ السلام بیٹے کے ڈوبنے کا عبرت انگیز تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفاداری کا یہ آخری امتحان تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کیسے کیسے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہر امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ نیز اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا قانون سب نافرمانوں کے لیے ایک جیسا ہے، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب باپ نے دعوت دی تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، سآوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ پر، یعصمنی، بچا لے گا مجھ کو، من الماء، پانی سے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم، نہیں ہے بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، الا، مگر، من رحم، جس پر اللہ رحم کرے۔ تو بیٹا بھی ضدی تھا، باپ کی شفقت اور دعوت کا جواب اس نے اس انداز سے دیا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، اور یہ پانی سے مجھے بچا لیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی آج قہر الہی ہے، جس سے آج کوئی بچانے والا نہیں بن سکتا، صرف وہی اس سے بچ سکے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، وحال بینہما الموج، حائل ہو گئی، درمیان میں آ گئی، بینہما، ان دونوں کے، الموج، ایک موج، ایک لہر، فکان، پس ہو گیا وہ، من المغرقین، غرق ہو جانے والوں میں سے۔ تو بس اتنے میں ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ یہ ہولناک انجام تھا اور آخری منظر تھا اس قوم کا جس نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اس قوم کا جس نے وقت کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کی، اس پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔